صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں۔ جس طرح کوئی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا بلکہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ صحابہ کا دفاع اس وقت میں کرنا ضروری کیوں ہے؟ ان لوگوں نے یعنی کہ چند افراد کا اتنا پروپیگنڈا کیا کہ جب ہم آل عقیل، آل جعفر، آل عباس کا انفرادی ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور انفرادی نام لے رہے ہوتے ہیں ان کے، تو لوگوں کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ اہل بیت میں سے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ روز قیامت سارے خونی رشتے ٹوٹ جائیں گے اور سارے سسرالی رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، سوائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میرے خونی رشتے بھی جو مسلمان جو ہوئے وہ کام آئیں گے اور سسرالی رشتے بھی۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں نہد کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر صلاح الدین، اور آج ہم ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں بات کرنا کار ثواب ہے، اور جن کی حرمت، جن کی شخصیت پر اور جن کی شخصیات کا تذکرہ اور ان پر بات کرنا اور ان کے بارے میں تقدیس ان کی بیان کرنا، یہ بلا شبہ اسلام کا ایک بنیادی فریضہ ہے آج کے دور میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور وہ شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود چنا اور چن کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور بڑی قربانیاں دی، اور ان کی قربانیاں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میری دائیں سائڈ پہ مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ۔ آپ مصنف ہیں، آپ محقق عالم دین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادارے کے مدیر بھی ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور اسی طرح آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں، سندھ سے آئے ہوئے، ایک لمبا سفر کر کے، بھائی سیف اللہ محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، اسکالر ہیں ماشاءاللہ، بڑا اچھا کام کرتے ہیں، اللہ ان کے کام میں برکت دے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ سر جی، آپ سے سوال کروں گا، چونکہ آپ مہمان بھی ہیں، سندھ سے آئے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ علم کے لیے، ہدایت کے لیے، دین کے لیے انسان لمبے سفر کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں کہ جنہوں نے بڑے لمبے لمبے اپنی زندگی میں سفر کیے ہیں۔ آپ صحابہ کے مقام مرتبے کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ان کی فضیلت، ان کے معاملات کے حوالے سے کچھ گفتگو ابتدائی طور پہ آپ ارشاد فرمائیں۔ ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبوت کا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منقطع کر دیا۔ آپ کے بعد کوئی بھی شخص بحیثیت رسول نہیں آنا، اور ہدایت کا سلسلہ جو ہے آپ پر موقوف ہے۔ پچھلی شریعتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام تسلسل سے آتے رہتے تھے، لہٰذا اگر نیابت کا سلسلہ ہوتا بھی تھا تو وہ بھی ایک نبی کے کندھوں پر جا کر ہوتا تھا۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی کو آنا ہی نہیں، تو پھر یہ سلسلہ آ کے رکتا ہے آپ کے ساتھیوں پر، کہ تاکہ آپ کا جو دین ہے وہ چہار عالم جو ہے وہ پھیلے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سب سے زیادہ جو ایک اہمیت ہے وہ اس بات پر ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا، جو اگر وہ یہ کام بحسن و خوبی نہیں کرتے تو شاید آج ہم تک دین جن محفوظ ذرائع سے پہنچا ہے ان ذرائع سے ہم تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ اور اس میں یہ بات بھی شامل کر لی جائے کہ جس طرح انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں اور ان کا اختیار، چناؤ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور ایک روایت میرے پیش نظر ہے کہ صحابہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح کوئی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا بلکہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ ایک حدیث ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا اور میرے صحابہ کو چنا۔ اور دوسری روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ تعالیٰ نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دل چیک کیے، جو سب سے اعلیٰ دل تھا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیا، اور ان کے بعد جو سب سے اعلیٰ دل تھے وہ سارے اٹھا کر میرے صحابی بنا دیے۔ بے شک۔ تو یہ اختیار اور چناؤ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اگر اب کوئی شخص ان صحابہ کے اوپر اپنی زبان کھولتا ہے، در حقیقت وہ صحابہ پر نہیں کھول رہا، وہ در حقیقت اللہ رب العزت کے اوپر کھول رہا ہے۔ جیسے یہ کہا جائے کہ بھئی اپنی پسند کے بندے الگ کر لو،
تو میں جس کو الگ کروں، اگر تو وہ سارے اچھے ہیں تو وہ کریکٹر مجھے جائے گا یہ اچھے آدمی کو پسند کرتا ہے. اور اگر میں کوئی افراد اپنے پسند کروں اور آپ کہیں ان میں ایک چور ہے، ایک ڈاکو ہے، ایک زانی، ایک شرابی ہے، تو جہاں ان کی وہ غلطیاں ہوں گی تو چننے والا بھی تو اسی کریکٹر کا مالک ہوگا. تو میرا رب العزت، اللہ رب العزت جو ہیں وہ غلط اختیار نہیں کر سکتے. ایسے ہی بالکل تو صحابہ اللہ کی پسند ہیں. بالکل صحیح. مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے وہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن کے دیے صحابہ. یزدانی شہید رحمہ اللہ بیگم کورٹ میں تقریر کرتے ہوئے ان کے بھی الفاظ کچھ ایسے تھے کہ اگر اعتماد نہ ہوتا، اگر اس طرح کی معاملات نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نبوت کا اختتام کبھی بھی وہاں پہ نہیں ہوتا. تو خیر، آج کے دور کی ایک جو بڑی اہم میں سمجھتا ہوں ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ایام شروع ہوتے ہیں نئے سال کے، ان نئے سال کے ایام کے اندر بالخصوص ایک گروپ ایسا ہے جو اپنے بڑوں کی بڑائی بیان کرنے کے لیے صحابہ کی تنقیص کرنا ضروری سمجھتا ہے. اسے یہ لگتا ہے کہ دوسرے کو گرائے بغیر، دوسرے کو گالی دیے بغیر شاید اس کی بڑائی بیان نہیں ہوگی یا اس کی پاکیزگی بیان نہیں ہو سکتی. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ صحابہ کا دفاع اس وقت میں کرنا ضروری کیوں ہے؟ اصل میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں یہاں ایک بات ضرور کروں گا. پہلے شاید کہ سننے والوں کو آپ کی بات سے یہ تاثر جائے کہ جو آپ نے جملہ استعمال کیا ہے کہ اپنے بڑے، جی، تو انہیں شاید کوئی یہ گمان گزر رہا ہو کہ آپ اہل بیت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو یہی تاثر دیتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے. جبکہ بات اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ ان کے بڑوں سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو امامت کا نظریہ ہے جسے پروموٹ کرنے کے لیے سال میں ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، جی، کوئی دلائل نہیں ہے اور کوئی پختہ عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو بیان کر سکتے ہوں. تو مصائب کربلا کے نام سے وہ اپنے اس امامت کے عقیدے کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر آپ اپنے یعنی مخالف جو کاروبار کرنے والا ہے اس کی شے کی جب تک عیب بیان نہ کریں، برائی بیان نہ کریں، آپ اپنا چورن بیچ نہیں سکتے، آپ اپنی چیز بیچ نہیں سکتے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ یعنی کہ اپنے نظریہ امامت کو تو وہ بیان کرنے کی صلاحیت و طاقت رکھتے نہیں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر خلافت کے نظریے کو کھڑا کیا، اس کی ظاہری مخالفت بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کے پیچھے قرآنی آیات و احادیث شاہد ہیں، وہ تو محض تاریخ واقعات تو نہیں ہے نا. اس لیے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر تنقید کر کے اور ان کی شان میں تنقیص کر کے لوگوں کو اپنا نظریہ امامت اور یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. وہ اس کے بغیر ان کے پاس چارہ کاری نہیں ہے، وہ براہ راست تو اپنے نظریے کو وہ بیان کر ہی نہیں سکتے نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ سے یہ جاننا ہے، جیسے میری بات کے اوپر گرہ لگائی ہے، تعلیق لگائی ہے شیخ صاحب نے، اور اچھی لگائی ہے اور مجھے وہ بات بیان کرنی تھی، لیکن میں اسی پہ آپ کے کیونکہ ایک سوال ہے، اور سوال یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت اعظام یا اہل بیت اطہار، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دو الگ الگ شخصیات ہیں، یہ دو الگ الگ عظیم نفوس قدسیاں ہیں. حرمت اہل بیت کی زیادہ ہے، صحابہ کی زیادہ ہے. یہ اس معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو ایک تفریق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یا یہ الزام لگایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جب ہم اہل بیت کا تذکرہ شروع کرتے ہیں یہ صحابہ کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ در حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ دو شخصیات کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے جی، کہ جو صحابہ کا ماننے والا ہے وہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے، جو اہل بیت کا ماننے والا ہے وہ صحابہ کا ماننے والا نہیں. حالانکہ یہ بات ہماری طرف سے تو ایسے نہیں ہے، لیکن دوسروں کی طرف سے بعین ہی واقعتاً ایسے ہی ہے کہ وہ اہل بیت کا نام تو لیتے ہیں لیکن صحابہ کا تذکرہ ان کی زبان سے آپ کو جلدی سننے کو نہیں ملے گا. ہم بحمد اللہ تعالی اہل سنت جو ہیں اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں. اب مجموعی اعتبار سے فضائل کی بات ہو تو وہ الگ اس کا جواب ہوگا، انفرادی اعتبار سے ہو تو الگ بات ہوگا. جب اہل بیت لفظ بولتے ہیں تو اس میں دو خوبیاں جمع ہوتی ہیں، ایک اہل بیت اور ایک صحابہ. بالکل ٹھیک ہے. جو اہل بیت حضور کے دور میں تھے وہ صحابہ پلس اہل بیت، بالکل ایسے. اور جو صحابہ ہیں وہ صرف صحابہ ہیں.
اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی دو خوبیاں ہیں، اہل بیت پلس صحابہ، بالکل اور دوسری طرف صرف صحابہ. لیکن اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں تو جو سابقون الاولون ہیں ان میں اکثریت صحابہ کی، اکثریت اہل بیت کی نہیں ہے، ان میں اکثریت صحابہ کی ہے. تو مختلف اینگل سے دیکھا جائے گا. اگر آپ اس کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے چاہیں یا صحابہ سے چاہیں نا، تو دو احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس احب الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پسند کون ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. آپ نے یہ نہیں کہا اہل بیت، آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا نہیں جی من الرجال، مردوں میں آپ نے فرمایا ابوہا، ان کے باپ ابو بکر صدیق. اب دیکھیں پہلا جو عورتوں کے اعتبار سے یا مجموعی اعتبار سے پوچھا گیا تو آپ نے اہل بیت کا ذکر کیا، جی، اور وہ بھی بطور اہل بیت نہیں، بطور بیوی ذکر کیا. بالکل. اور جب آپ سے مردوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ اگر کلی اعتبار سے تمام اہل بیت کو سب سے افضل سمجھتے ہوتے تو پھر کسی اہل بیت شخصیت کا نام لے لیتے، بالکل صحیح. لیکن آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے تو انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ. پوچھا گیا دوسرے نمبر پر، فرمایا عمر رضی اللہ عنہ. پھر تیسرے پر ہوگا تیسرا تو آپ کا ہی ہے نا، فرمایا نہیں میں تو ایک عام انسان ہوں، تیسرے عثمان رضی اللہ عنہ. تو اگر یہ جواب ہی ہوتا کہ ہر لحاظ سے کلی اعتبار سے صرف اہل بیت ہی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کسی اور اہل بیت کا نام لے لیتے، ادباً احتراماً لے لیتے. سیدنا عباس رضی اللہ کا نام لے لیتے، سیدنا جعفر رضی اللہ کا نام لے لیتے، سیدنا عقیل رضی اللہ کا نام لے لیتے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ کا نام لے، اپنا نام لے لیتے، اپنے بیٹوں کا نام لے لیتے، کسی کا. تو یہ اجماعی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. صحیح جامع ترمذی میں، بخاری میں، ابو داؤد میں، اور اجماعی عقیدہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ترتیب لگایا کرتے تھے، سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، یہ ہم ترتیب لگایا کرتے تھے. تو سب کا اپنا اپنا مقام ہے. یہاں ڈاکٹر صاحب ایک چیز کا میں اور اضافہ کروں گا جی 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 شیخ صاحب کی اجازت سے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ یعنی وہ جو گروہ ہے وہ اپنے اس بات میں بھی جو نا منافق ہے ایک طرح سے. میں بڑی معذرت چاہتے ہیں لفظ استعمال کر رہا ہوں، جی جی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی صحابہ سے بڑا مقام و مرتبہ اہل بیت کا ہے، تو وہ ان میں بھی تفریق کرتے ہیں. بالکل. زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگردوں میں حسین وہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت اہل بیت کیا اللہ کے رسول کی ازواج نہیں ہیں؟ اور جواب میں کہا وہ تو ہیں ہی، لیکن وہ بھی اہل بیت ہیں کہ جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقہ حرام ہے. پھر مزید وضاحت دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ وہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں اور آل عباس ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری بدقسمتی کہ وہ گروہ صرف اور صرف 4 نفوس قدسیہ کا ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، فاطمہ، علی، حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین. ابھی پچھلے دنوں عید بھی منائی گئی ہے نا، عید، جی جی بالکل، ہاں، موبائلہ کے نام سے عید بالکل منائی گئی نہیں، ہے. یہ بڑا اچھا نقطہ پیش کر رہے ہیں. جی، میں وہی چاہ رہا تھا وہ کہ جو نا وہ یعنی ان حضرات کا ذکر ہی نہیں ہوتا. اگر ہم واقعی یعنی اہل بیت سے مخلص ہوتے اور ان کی بڑائی اور ان کے فضائل بیان کرنے کی بات کرتے تو کیوں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے آل عقیل کا ذکر نہیں سنا، ہم نے آل علی میں دیگر جو مثال محمد بن حنفیہ کا ذکر نہیں سنا، ہم نے ان کی والدہ کا ذکر نہیں سنا، ہم نے یا حضرت علی کی جو دیگر بیویاں تھیں یعنی کہ محمد بن حنفیہ کی جو والدہ کے علاوہ اور ان سے جو اولادیں تھیں جو کربلا کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے، کیا ایسی بات ہے کہ آج تک ہم نے ان کا ذکر نہیں سنا؟ بھئی آپ اپنے منبروں سے، آپ اپنی مجلسوں سے ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے وہ سب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے یعنی کہ ساتھ رشتہ دار ہیں، یعنی ان کے ساتھ کسی قسم کی رشتہ داریاں تھیں، کوئی تعلقات تھے، یا وہ جمل اور صفین کے وقت میں یا تو بالکل خاموش ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے یا وہ صفین کے اندر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب اہل شام کے ساتھ تھے. تو یہی وجہ ہے کہ جب انہیں اپنا مقدمہ کمزور ہوتا نظر آتا ہے تو وہ صرف 4 حضرات کا ذکر کرتے ہیں. شاید آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال آ رہا ہو کہ 4 مطلب ہم تو 5 سنتے ہیں، تو میں 4 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل میں تو پہلے نمبر پہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں لیکن ذکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے.
ان کا ذکر نہیں کرتے. ذکر صرف 4 حضرات کا کرتے ہیں, اور اس میں بھی پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو 4 حضرات کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں کرتے. اگنور کر دیجیے. کیا آپ نے آج تک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ان کے منہ سے سنی ہو, ان کی مجالس میں تذکرے سنے ہوں؟ کیا جو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہونے کے بعد نقطۂ نظر رکھتے تھے, جو وہ تکلیف و مصائب سے وہ گزرے, کیا ان کا کبھی آپ نے بیان سنا ہو؟ نہیں, یہ بھی نہیں. اچھا, پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج کا ذکر سنا ہو, ان کی اولادوں کا ذکر سنا ہو, وہ بھی نہیں کرتے, کبھی نعرہ بھی نہیں لگایا. تو اس کے لیے جی بالکل بالکل, یہ بالکل وہ والی بات ہے, دور کے ڈھول ہمیشہ سہانے لگتے ہیں. کہ جو دعوے زبانی ہے نا کہ جی ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں اور ہم ان کا ذکر کرتے ہیں, یہ صرف صحابہ کا ذکر کرتے ہیں, اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے یعنی کہ چند افراد کا اتنا پروپیگنڈا کیا کہ جب ہم آل عقیل, آل جعفر, آل عباس کا انفرادی ذکر کر رہے ہوتے ہیں اور انفرادی نام لے رہے ہوتے ہیں ان کے, تو لوگوں کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ظلم ہے اہل بیت کے ساتھ. اور میں نے کہیں پڑھا بھی تھا, اور میں نے کئی محقق جو عالم دین تاریخ کو بھی سمجھنے والے ان سے سنا بھی, کہ کربلا کے میدان میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شہید ہونے والی اور وہ جو ایک شخصیات ہیں, ان میں ابو بکر نام کے 3 لوگ ہیں, عمر نام کے ہیں. اس حوالے سے آپ کچھ؟ بالکل ایسا ہی ہے, جن کو یہ علی اصغر, علی اکبر کے نام سے نام بدل لیے انہوں نے, تو وہ بڑا علی اور چھوٹے علی, تو ان کا اصل نام تو یہ نہیں ہے نا کہ بڑے علی چھوٹے علی, اصل ان کے نام ابو بکر, عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے نام پر تھے. لیکن اگر یہ اپنا مقدمہ واضح کر دیتے تو آج تک روزی روٹی بند ہو جاتی ان کی, کیونکہ گالی بھی دینی ابو بکر, عمر, عثمان کے نام کو. تو اگر یہی بتایا جاتا کہ حضرت حسنین, کریمین تو ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے اور اپنے بیٹوں کے نام ان کے ناموں پر رکھتے, تو پھر وہ جھوٹے مقدمے کے وہ فدق کھا گئے, وہ خلافت لے گئے, مار دیا, کوڑا پھینک دیا, یہ کہ وہ ساری باتیں تو جھوٹ ثابت ہو جانی تھی. تو اس وجہ سے نام ہی بدل دیا گیا. دشمنوں کے اوپر تو اپنے بچوں کا کوئی نام کوئی بھی نام نہیں رکھتا ہے. اور یہ محمدی صاحب نے بڑا اچھا نقطہ پیش کیا کہ یہ صرف اہل بیت کا چورن بیچنا چاہتے ہیں نام لے کر نا. اگر یہ اہل بیت کو مانتے ہوتے تو ازواج مطہرات کو گالی کبھی نہ دیتے. اگر یہ اہل بیت کو ہی ماننے والے ہوتے تو سیدنا حسن رضی کے بارے میں ان کی زبان درازیاں نہ ہوتی, نبی کا احترام کر لیتے, نبی کا احترام. اگر اہل بیت کو ماننے ہوتے تو حضور کی باقی 3 بیٹیوں کا انکار کیوں کرتے؟ بالکل صحیح. تو یہ صرف اہل بیت میں سے بھی صرف 4-5 کوئی ماننے اچھا, والے. خلفائے ثلاثہ کی بات بھی ہوئی ہے ناموں کے حوالے سے, تو میں محمدی صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا خلفائے ثلاثہ جو ہیں, ابو بکر, عمر, سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, کیا یہ اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل ظاہر ہے وہ اہل بیت میں ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دونوں سسر ہیں. جی. ان کی بیٹیاں یعنی ابو بکر کی بیٹی عائشہ اور عمر کی بیٹی حفصہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ کی 2 بیٹیاں ہیں, زینب اور رقیہ. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ان کی رشتہ داریاں. پھر بعد میں جی نہیں آپ جی آپ کر لیں. میں شیخ صاحب کچھ کہنے لگے تھے, میں پھر ان کی طرف جا رہا تھا. جی نہیں شیخ صاحب سے. میرا نقطہ نظر اس میں تھوڑا سا مختلف ہے. جی. وہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخصیات بہت عظیم ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اہل بیت جو ہیں وہ ان تینوں شخصیات میں سے کسی کو نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تو اہل بیت. میرے ذہن میں وہ بات آ رہی تھی, میں سوری آپ بات کیجیے گا, کہ سیدنا پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محمدی صاحب آپ کو یاد ہوگا حدیث سے یا تاریخی حوالوں سے بھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کے گھر رشتہ نکاح کا پیغام اس وجہ سے بھیجا تاکہ میرا ان کے ساتھ رشتہ جڑ جائے. وہ اہل بیت ہو جائے نہیں, اہل بیت سے تعلق جڑ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ تینوں ہستیاں, لیکن اہل بیت کے ساتھ گہری رشتہ داری ضرور ہے. اور ہاں ان کو ایک اور فضیلت حاصل ہے. آپ نے فرمایا کل نسب و سحر تنقطع الا نسب و سحری. روز قیامت سارے خونی رشتے ٹوٹ جائیں گے اور سارے سسرالی رشتے بھی ٹوٹ جائیں گے سوائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. میرے خونی رشتے بھی جو مسلمان جو ہوئے وہ کام آئیں گے اور سسرالی رشتے بھی. محمدی صاحب, ہم آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا چونکہ ایک دور ہے اور ہر بندے کے ہاتھ میں ایک ٹول موجود ہے, جس طرح کا اس کا ذہن ہے ویسی اس کی پوسٹ یا اس کی پروفائل ہوتی ہے. جس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نام لیوا یا ان کا دفاع کرنے والے بڑھ رہے ہیں, اسی طرح سوسائٹی کے اندر ان کے اوپر زبانیں تان دراز کرنے والے, ان کے اوپر الزامات کی بچھاڑ کرنے والے, ان کے بارے میں
اپنے منہ سے دیدہ رہنی کرنے والے اس طرح کے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ویسی ہی بڑھ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا؟ کیا یہی افراط و تفرید کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا جائے گا یا کس طرح اس کا ہو سکتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ جیسے کہہ رہے ہیں بات ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہو یا ایسے بھی ہو. جو یعنی ہم نے جو دیکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو ہے ان پر جب زبان تان دراز ہوئی تو جب دفاع جیسی ہی ان کا شروع ہوا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وکالت میں اضافہ ہوا ہے. ایک گروہ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کا مذہب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر لعن طعن کرنا ایک گروہ کا مذہب ہے. تو اس گروہ کے ماننے والے سوشل میڈیا پہ اگر ہمیں یعنی کہ لعن طعن کرتے نظر آ رہے ہیں تو وجہ وہ گروہ ہے. یہ تو ان کی گنتی ہے، اس کو ہم بڑھنا کہہ ہی نہیں سکتے، یہ تو ان کی گنتی ہے. دوسرا گروہ وہ ہے، جیسے میں یہاں معذرت چاہتے ہوئے نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میں اسے پروموٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں صرف اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے مثال لے لیجئے کہ آج کل مفتی فضل ہمدرد کا نام جیسے سننے میں آتا ہے، یہ اور اس قبیل کے جتنے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف نام و نمود کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جب ان کی اندر کوئی خصوصیت انہیں نظر نہیں آتی جس سے یہ شہرت پا سکتے ہوتے اور یہ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں تو یہ آسان چیزیں اٹھاتے ہیں. اور ہماری قوم کے اندر مسئلہ یہ ہے منفی اثرات کو جلدی قبول کرتے ہیں، منفی باتوں کو جلدی قبول کرتے ہیں بنسبت مثبت باتوں کے. تو اس لیے ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ اپنی شہرت کے لیے ملحدانہ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنی شہرت کے لیے یعنی مرد اور عورت کے مساوی حقوق کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ تنقید کر کے جو اپنے شہرت پانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مرزا جہلمی جیسوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لیتے ہیں کہ جیسے شہرت اس نے یعنی شہرت سے میرے بات جیسی بدنامی اس نے پائی ایسے ہی جو ہے وہ کب بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا کے تحت یہ بھی جو ہے مطلب یعنی سلسلہ. تو خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر طعن کرنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں بڑھتے وقت کے ساتھ. میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں کہ پچھلی 6 مہینے پہلے بھی پنجاب کے دورے پر جب ہم آئے ہوئے تھے، مختلف جگہوں پہ پروگرام ہوئے، ساتھیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، سوال جواب کے دوران انکشاف کیے انہوں نے کہ کئی ساتھیوں نے بلا مبالغہ کہ پہلے ہم ان نظریات کو کے شکار ہو گئے تھے، لیکن پھر ہم نے مفتی عتیق الرحمن الوی صاحب کو سننا شروع کیا، ابو یحییٰ نور پوری صاحب کو سننا شروع کیا، ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کو سننا شروع، مطلب ان حضرات کو سننا شروع کیا. اور الحمدللہ جو نا ہم جو ہے وہ اپنے نظریات سے تائب ہو گئے دوبارہ سے ہم نے اپنی اصلاح کی. تو ہمیں تو ہر گزرتے ایام کے ساتھ لگ رہا ہے کہ جو نا بہتری آ رہی ہے، بہتری الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ جن کا عقیدہ صحابہ کو برا بھلا کہنا تھا نا، ان کو کہنے کے لیے پہلے پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا، تو ان کو یہ پلیٹ فارم مل گیا، ٹول مل گیا، اور وہ اپنے اندر کا بغض واضح کرنے لگے. تو ہم نے شاید سمجھا یہ زیادہ ہو گئے ہیں، زیادہ نہیں ہے، بس وہ اظہار ہوا ہے. اور دوسری طرف جو تھے وہ واقعتاً ہمارے اہل سنت کچھ سوئے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اب اپنا بغض واضح کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی اس کا مقابلہ کرنا شروع کیا. تو وہ تھوڑے سے ہوش میں آ گئے اور انہوں نے اپنا بغض واضح کیا، ورنہ الحمدللہ وہ کم ہی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ عمومی طور پہ اہل سنت والجماعت جو ہے یہ ایک نعرہ لگاتی ہے، یہ کہتی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ تو بلا شبہ اپنی دانست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق تو بالکل پرفیکٹ بات ہے. لیکن میرا سوال اس حوالے سے ابھی یہ ہے کہ صحابہ بھی انسان تھے، غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں ان سے بھی ممکن ہیں بطور انسان، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ صحابہ کے مابین بھی آپسی تعلقات کچھ رہے جسے مشاجرات صحابہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے. کیا کسی غیر صحابی کو یہ اختیار دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس مسئلے میں یا اس معاملے میں اپنی زبان کھولے؟ پہلے آپ اور پھر مفتی صاحب آپ اس پہ بات کیجیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو باہمی مشاجرات ہیں ان کے لیے اگر ہم یعنی حدیث کی روح سے بھی دیکھیں
تو ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ان کے آپسی اختلاف کے بعد بھی ان کو برا نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. غزوہ بنو قریظہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ حکم دیا تھا کہ تم نے عصر کی نماز وہاں پہنچ کر پڑھنی ہے. جی. اور رستے میں ہی نماز کا وقت ہو جانے کے نتیجے میں ان کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا کہ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہمیں پہنچ کے پڑھنی ہے, نہیں اسی وقت نماز کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, ہم نے نماز اسی وقت پڑھ لینی چاہیے. دوسرا گروہ یہ کہتا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے تحت کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ وہاں پہنچ کر آپ نماز پڑھیں, تو ہمیں وہیں پہنچ کر نماز پڑھنی چاہیے. اب ان میں اختلاف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اختلاف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا, آپ نے کسی پہ نکیر نہیں کی, کسی کو برا نہیں کہا, کسی کو غلط نہیں کہا کہ تو نے غلط کیا ہے اس نے غلط کیا, دونوں درست ہیں, دونوں درست ہیں. تو لہٰذا یعنی کہ ہمیں اسوہ حسنہ سے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اگر آپس میں کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو غیر صحابی, جب رسول نے نہیں کہا تو غیر صحابی تو بالکل اپنی زبان جو ہے خاموش رکھے, لیے خاموش رکھے گا, ان کے لیے کوئی کسی بھی قسم کی زبان جو نا وہ دراز نہیں کرے گا. پھر دوسری بات یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب مجتہدین تھے, اور یعنی کہ تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا آدمی اس بات کو سمجھتا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث بھی ہے, مرزا صاحب نے ریسرچ پیپر 5A کے اندر یعنی کہ اس حدیث کو نقل کیا اور اس سے ایک بڑا زبردست ایک نتیجہ بھی اخذ کیا تھا کہ مرزا جی نے یہ صحیح بخاری کی حدیث نقل کی کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اگر وہ صواب پر ہو تو اسے 2 اجر ملتے ہیں, اور خطا پر ہو تو اسے 1 اجر ملتا ہے. اور صحابہ نے جب اس کی وجہ پوچھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کوشش تو کی. تو پھر مرزا جی اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا وہ اجتہادی خطا تھی. ٹھیک ہے, اب جب اجتہادی خطا تھی تو مرزا صاحب کے ہی بقول معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجور ہوئے, اجر ملا, انہیں اجر ملا. بالکل ٹھیک ہے. پھر جو ہے مرزا صاحب خیر وہ جب انہیں مزید ڈکٹیشن ملا تو آئندہ سالوں میں جب ریسرچ پیپر 5B کی انہوں نے اشاعت کی تو انہوں نے یعنی اس بریکٹ کو اڑا دیا, یعنی اپنا اجتہادی جو نا وضاحت اڑا دی. اچھا, اب جب چونکہ ہم تو اس حدیث سے واقف ہیں نا, اور ہم جب اس بات کو سمجھتے ہیں وہ مجتہدین تھے, تو لہٰذا اگر ان سے خطا ہوئی بالفرض اگر ان سے خطا ہوئی ہو باہمی, تو اس صورت میں بھی ہم خاموش رہیں گے کہ انہیں تو پھر اجر مل گیا, لیکن جب ہم ان پر تان دراز کریں گے تو ہم تو گناہ گار ہوں گے نا. بالکل صحیح. جی مفتی صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہدایات تو ڈیفینیٹ دے رکھی ہوں گی کیونکہ الٹیمیٹ اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں, اسلام کے دفاع کی پہلی لکیر ہیں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں جو سنن ابی داود میں ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے آپسی اختلافات کو ایسے بیان کرنا کہ ایک کی اہمیت بڑھا دی جائے اور دوسرے کی کم کر دی جائے, یا ایک کا مرتبہ زیادہ اور دوسرے کا کم, کیونکہ تاثر یہ دیا جائے, یہ بالکل حرام ہے. ٹھیک ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا جی وہ صحابی ہمیں ایسی ایسی باتیں بتا رہے ہیں, تو کیا یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کو پتہ ہوگا. تو وہ خود آگے, اے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, کیا آپ کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں؟ یہ آنے والے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے کچھ آپسی معاملات جو حضور کے ساتھ بھی ہوئے تابعین کے سامنے رکھے, جن سے بعض کی محبت بڑھ رہی تھی اور بعض کے بارے میں ذرا منفی پہلو پیش آ رہا. تو لوگوں نے تصدیق کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا رخ کیا. ٹھیک. آپ نے نہ تصدیق کی نہ انکار کے, فرمایا حذیفہ کو زیادہ پتہ ہوگا رضی اللہ عنہ. لوگوں نے جا کر کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کی تو اس طرح تصدیق سلمان فارسی رضی اللہ نہیں کر رہے. تو ان کے دل میں خیال ہے وہ کیوں نہیں کر رہے, حالانکہ بات تو سچی ہے. جس طرح آج کہتے ہیں نا والا تو ہے نا, پروف تو ہے نا, ریفرنس تو ہے نا, کرنی چاہیے نا. تو وہ خود آ گئے, اے سلمان رضی اللہ عنہ کیا ایسے نہیں ہوا؟ اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملے بولے وہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. فرمایا آپ بعض صحابہ کی باتیں بتا کر بعض کے مرتبے کو بڑھانا اور بعض کو گرانا چاہتے ہو, اور مسلمانوں کے درمیان افتراق پیدا کرنا چاہتے ہو, اور ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہو. اللہ کی قسم تم ایسا کرنے سے رک جاؤ گے
یا پھر میں حضرت عمر رضی کو لکھ کر بھیج دوں گا. یہ ایک ایسی دھمکی تھی کہ جب عمر کی طرف گیا نا خط, پھر تم خود سارے ہی خاموش ہو جاؤ. تو مطلب یہ تھا کہ صحابہ کے آپسی ایسے معاملات, ان کے اوپر تمہیں جج نہیں بننا چاہیے, اور ان کے ایسے انداز میں بیان کرنا کہ جس کے ساتھ بعض صحابہ کی عظمت میں تو اضافہ ہو لیکن دوسروں کی عظمت کے اندر کمی پیش آ جائے, ایسا نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرات محدثین نے جتنی وہ روایات پیش کی ہیں ان میں سے ان کے اوپر اپنے کوئی کمنٹس نہیں دیے, اپنے انداز نہیں پیش کیے, لیکن یہ تو پڑھنے والے ہیں جو اس کو اپنے انداز میں پیش کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بات وہی آ جائے گی کہ اپنے ذہن میں جو لغت ہے اس حساب سے اس کو لے کے چلتے ہیں. اور اسی حوالے سے پاکستان کے طول عرص میں ایک چیز جو ہم عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ محرم کے ایام جیسے ہی شروع ہوتے ہیں تو ان دنوں میں کچھ چیزیں اپنے بلوں سے باہر نکل آتی ہیں, اور پھر وہ اپنا جو بھی اندر کا وہ ہوتا ہے وہ بغض, عداوت, نفرت, کدورت وہ سامنے رکھ دیتے ہیں. اور اس کی سرکوبی کے لیے پاکستان کا امن, استحکام, پرامن معاشرہ ڈیفینیٹلی اس کے تزلزل اس میں آ جاتا ہے کہ یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہماری جو شخصیات ہیں یا مقدسات ہیں ان کا احترام کیوں نہیں کیا جا رہا. تو کیا ناموس صحابہ بل جو ہے, ممدی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ بھی واقف ہیں اس کی جزیات سے سارا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس کے سدباب کے لیے کافی چیز ہے یا از خود کوئی لاہ عمل ترتیب دینا چاہیے؟ دیکھیے, از خود لاہ عمل تو ترتیب دینا مناسب بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے اعتبار سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت وقت جو ہے, جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور جو امن و امان قائم رکھنے کے ذمہ دار ہیں, ہم انہیں جو ہے یعنی جھنجھوڑیں اور انہیں اس طرف توجہ دلائیں کہ بھئی یہ ہمارے ہی نہیں بحیثیت مسلمان آپ کے بھی مقدسات میں سے ہیں, صحابہ ہوں, اہل بیت ہوں, یہ سب ہمارے مقدسات میں سے ہیں. لہٰذا ان سب کی حرمت بیک وقت ماننا, ان کی شان میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہونے دینا, بالکل اس طرح کہ جیسے ہمارے پاکستان بنانے والے, اس کے لیے تحریک چلانے والے جو ہمارے بزرگ تھے, مثال ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں, ڈاکٹر علامہ اقبال ہیں, یا دیگر یہ جتنے حضرات ہیں, جس طرح ہم ان کے حوالے سے کوئی غلط بات کسی سے سننا نہ تو پسند کرتے ہیں, نہ قانونی اعتبار سے ایسا کوئی جواز ہم اس کے لیے فراہم کر, اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا بھی ہو تو ظاہر ہے کہ ہمارے آئین و قانون کے مطابق اس کے خلاف قانونی چارہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے کرتے ہیں. تو اس لیے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لازماً ایسے لوگوں کو روکیں کہ جن کی وجہ سے صحابہ یا اہل بیت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی لوگوں میں یعنی کہ ایک افتراق والی کیفیت پیدا ہو, ایک انتشار والی کیفیت پیدا ہو, ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہو. اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں پاکستان یعنی دہشت گردی سے دھوشتا رہا, ٹھیک ہے. اس دہشت گردی میں فرقہ وارانہ دہشت گردی بھی شامل تھی, اور جو فرقہ وارانہ جو دہشت گردی تھی اس کا بنیادی عنصر بھی یہی چیز تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف جو ہے وہ زبان یعنی دراز کی گئی, ان کے بارے میں تان دراز کیے گئے. نتیجہ یہ بنا کہ کشت و خون کا معاملہ ہوا. اور پھر یعنی کہ جب ہمارے اداروں کو ہوش آیا اس وقت تک پاکستان میں کافی حد تک خون بہہ چکا تھا, اور ہمارے پڑوسی ملکوں کو جو ہمارے دشمن ملک ہیں ان کو اس کا فائدہ بھی ہوا تھا. تو اس لیے مناسب ترین بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا سدباب کرنا چاہیے. ایک محرم میں انتہائی عجیب و غریب قسم کی ایک ہوا بن جاتی ہے کہ جی پاکستان میں ہی مطلب دو الگ گروہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ایک گروہ کی ہم ایسے خدا نہ خواستہ یعنی کہ وہ کارڈن آف کر دینے والا سلسلہ کرتے ہیں کہ گویا اس کو دوسرے جو گروہ ہے اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے. حالانکہ دیکھیں سب کو اپنے اپنے حدود کے اندر رہنا چاہیے, کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یعنی کہ اسلامی شعائر یا مقدسات کے خلاف کوئی کسی قسم کی کوئی بات کرے. اچھا مفتی صاحب, آپ سے ایک سوال ہے اور بڑا ٹیکنیکل سا, اور وہ سوال یہ ہے, اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آپسی کوئی بھی معاملہ ہے, کوئی بھی ناراضگی ہے, کوئی بھی غلط فہمی ہے, اس کی بنیاد پہ ان کے آپس میں کچھ بھی اونچ نیچ ہوئی ہے گفتگو میں, معاملات میں, رہن سہن میں, دیگر چیزوں میں, کیا
کسی اور بندے کو اس بنیاد پہ کیونکہ یہ لڑا ہے نبی کے گھر والوں سے، یہ الجھا ہے نبی کے گھر والوں سے، یہ خلاف گیا ہے رسول کے گھر والوں سے، یا رسول نے جن کو اپنی چادر کے نیچے لیا تھا یہ ان کے خلاف گیا ہے، میں اس کی عزت نہیں کروں گا. اس طرح کا کوئی پیرامیٹر یا اس طرح کی کوئی چیز بنائی جا سکتی ہے؟ یہ تو بالکل غلط ہے. اس کے لیے 2-3 باتیں سمجھیں. آج جن کا نام لے کر یہ الجھنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو غلط کہنا چاہتے ہیں، پہلے ان سے ہی پوچھ لیا جائے کہ یہ آپ سے لڑے تھے تو آپ ان کے بارے میں اب ہمیں کیا رہنمائی دیتے ہیں. تو سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرما دیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جب وہ صفین کی جنگ سے واپس آ رہے یا تھے، جمل ہوئی ہے، جمل اور صفین کے بعد صفین سے واپس آ رہے ہیں، تو اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ یا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ، لوگو تم نے عمارت معاویہ کو ناپسند نہیں کرنا. اگر آج کے افراد یہ کہیں چونکہ یہ ان سے ٹکرایا ہے لہذا ہم عزت نہیں کریں گے، تو یہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھی خلاف ہو گیا، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو ناپسند نہیں ایک کرنا. طرف عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہے، غلطی معصوم نہیں ہے، کرتا، اور غلط حکم کیسے دے گا؟ غلط کیسے حکم دے سکیں گے. دوسرا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ صلح کر لی اور صلح کر کے اپنا ہاتھ دے دیا اور اپنے بھائی سے فرمایا تم بھی ان کی بیعت کرو، یہ میرے امام ہیں، اور اپنی ساری زندگی ان کے ساتھ محبت کا معاملہ پیش رکھا، تو یہ تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہو بھی گیا ہے تو تم نے ہمارے بڑوں کی آپسی اختلاف کی وجہ سے کسی بڑے کے اوپر طنز نہیں کرنی. اچھا، اس کو دوسرے انداز میں یہ سمجھاؤں. اگر صحابی کا اہل بیت سے کوئی اختلاف ہو تو تم صحابی کو فارغ کر دو. سوال یہ ہے اگر اہل بیت کے اہل بیت سے ہو جائے تو کس کو فارغ کرو گے؟ کس کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ کس کے ساتھ کھڑے ہوگے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب ہے، پیچھے وجہ کیا ہے؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ کا آپس میں کچھ اختلاف ہوا، ناراضگی ہو گئی، اور ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے. اتنی ناراضگی ہو گئی کہ گھر چھوڑ کر چلے گئے اور جا کر مسجد میں لیٹ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، پوچھا تیرے چچا کا بیٹا علی رضی اللہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ ناراض ہو کر چلے یعنی گئے. فاطمہ ناراض ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہیں، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ محترمہ سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے اور مسجد میں جا کر رسول علی اللہ صلی رضی اللہ علیہ وسلم علی کے گھر گئے. ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاطمہ اور علی کے گھر میں آئے اور آ کر پوچھا کہ تیرے چچا کا بیٹا کدھر ہے؟ فرمایا وہ تو ناراض ہو کے چلے گئے. تو آپ نے ان کو تلاش کیا اور پھر وہاں گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر لیٹے، پردہ تھوڑا سا ہٹا اور مٹی جسم سے چپکی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو اتارا اور فرمایا کم یا ابا تراب. اب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کیا ہو گیا؟ اختلاف. اگر آپ صرف اختلاف کی وجہ سے یہ کہو گے چونکہ یہ اہل بیت سے ٹکرائے ہیں لہٰذا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسروں کے ساتھ نہیں کھڑے، اب آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا سیدہ فاطمہ الزہرا؟ یہ دونوں کے ساتھ. ہم کہیں گے دونوں کے ساتھ. ایک مرتبہ اختلاف ہوا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، دونوں ہی اہل بیت ہیں، آپ کن کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہم دونوں کے ساتھ. تو جب ان کے آپسی اختلافات میں آپ کسی کو اگنور نہیں کرتے بلکہ دونوں کی عزت احترام کو قائم رکھتے ہیں تو صحابہ کے اختلافات میں بھی قائم رکھنا. سیدنا عباس کا اور سیدنا علی چچا بھتیجا کا رشتہ ہے. ہاں جی. اور آپ کا یہ اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. اور وہ کس مال کے متعلق تھا؟ مال بنو نذیر اور مال فدق وغیرہ کے بارے میں، وہ جس کے نام سے آج کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے. جی، یہ باغ فدق اور مال بنو نذیر کے حوالے سے آپس کا اختلاف تھا، اور صرف اختلاف اس بات میں تھا کہ اس کی نگرانی کا مکمل مالک کون ہوگا. سیدنا عمر رضی اللہ، یہ مال دے دیا گیا تھا، مال کی نگرانی دے دی گئی تھی ان کو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اموال بنی نذیر اور فتق وغیرہ کی نگرانی ان کے حوالے کر دی گئی تھی. رولا ڈالا جاتا ہے، شور مچایا جاتا ہے جی غاصب ہو گئے تھے، غصب کر لیا، یہ ابھی آپ کو واضح ہو جاتا ہے نا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات میں ہے. اصل آپسی ان کا اختلاف یہ ہوا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے کہ کل مال کی نگرانی میرے کنٹرول میں رہے، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جی چاہ رہے تھے کہ یہ میرے کنٹرول میں رہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ انبیاء فرماتے تھے کہ ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے
وراثت تقسیم نہیں ہوتی. تو وہاں اقرار کیا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی, سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے بھی, کہ جی ہاں ہم نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے اور آپ کا فیصلہ بالکل عین اسلام کے عین مطابق ہے کہ آپ اس کو وراثت نہیں بنا سکتے, ہاں اس کو ہمارے درمیان ہمارے ضروریات کے لیے ضرور استعمال کریں گے. اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد ان کی میت پر کھڑے ہو کر یہ جملہ بولا کہ میں چاہتا تھا کاش آپ جیسے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کو ملوں. جی, یہ ایک ایسا زبردست جملہ ہے جو ان کی پوری زندگی کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے. اگر آپ کہیں کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مال کو چھین لیا تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تمہارے جیسے عمل لے کر ملنا چاہتا تھا, تو اس کا مطلب وہ بھی انہی فیصلوں کو تسلیم کر رہے تھے, مان رہے تھے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ ظلم اس وقت ہوتا ہے کہ جب بعض ورثاء کو دیا جائے اور بعض کو نہ دیا جائے. اب وراثت میں حصے دار اگر بیٹی بنتی ہیں تو وراثت میں حصے دار تو بیوی بھی بنتی ہے, کم یا زیادہ وہ الگ بات ہے. تو ظلم اس وقت ہوتا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضور کی بیٹی کو نہ دیتے اور اپنی بیٹی کو دے دیتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی بیٹی کو نہ دیتے اور اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کو دے دیتے, تو یہ ظلم تھا. جب انہوں نے اپنی بیٹیاں نبی کی بیویوں کو بھی نہیں دیا اور حضور کی بیٹی کو بھی نہیں دیا اور آگے سے حدیث سنائی اور اس حدیث کا اقرار سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا. اب یہی سوال ہے کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے غلط اقرار کیا یا صحیح؟ جب صحیح اقرار کیا اور ہم سمجھتے ہیں وہ سچ بولتے تھے, تو پھر اس کے بعد جو شخص اس پر اعتراض کرے گا وہ در حقیقت اپنے امام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اوپر اعتراض کر رہا ہو. بالکل صحیح, جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. اچھا, مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں روشنی ڈالی ہے. تو سوال پھر وہی ہے کہ اگر صحابہ کے مابین آپس کا کوئی مشاجرات کا معاملہ ہے یا اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے سامنے, تو پھر ایک جو عامی آدمی, اس کے بارے میں تو ہم نے پہلے جانا ہے کہ اس کو کوئی گفتگو کا حق حاصل نہیں ہے, لیکن تھوڑی سی ٹیکنیکل ایک سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک کے ساتھ کھڑا ہو گیا, ایک کے خلاف کھڑا ہو گیا, تو ہم اپنا وزن کسی ایک کے پلڑے میں ڈالیں گے یا دونوں کو ایکسیپٹ کریں گے ان کی خوبیوں خامیوں کے ساتھ؟ اصل میں بحیثیت مسلمان اگر بات کی جائے, مطلب ہم جذباتی بات نہ کریں اور ہم علمی بات کریں اور بحیثیت ایک متبع اسلام بات اگر کریں, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا کرائٹیریا یہ دیا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ٹھیک ہے, ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ بڑا غور طلب ہے, ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, کہ جب تم میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے, تنازع ہو جائے, اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی اور تمہارے اس اختلاف کا انجام کے لیے سیدھا راستہ ہے. اب اگر مثال کے طور پر ہمیں صحابہ کے مابین کو مشاجرات کو اختلافات اگر نظر بھی آتے ہیں, تو اس صورت میں ہم نے قرآن اور حدیث کی پیروی کرنی ہے. اب قرآن اور حدیث کی, جیسے ہم تھوڑی دیر کے لیے قرآن اور حدیث کی طرف دیکھتے ہیں ان کے اختلاف کو لے کے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب علیکم القصاص فی القتلہ کے تحت اپنے بھائی یعنی کہ اپنے چچیرے بھائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصاص چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ حجرات کی آیت کے تحت کہ مومنین کے دو گروہوں کے درمیان صلح کراؤ, اصلاح کا معاملہ کرو, تو آپ اس آیت کے تحت جو نا یعنی کہ مسلمانوں کے مابین یعنی وہ کہ جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لیے اور وہ لوگ کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں شام میں موجود ہیں, تو آپ اس آیت کے تحت اصلاح کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں حضرات کے پاس دلیل موجود ہے اور دلیل کے مطابق, تو ہم یہاں یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ہمیں دونوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یا پھر ہم اس حدیث کے تحت کہ صحیح بخاری کتاب الفتن کے اندر حدیث ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک شخص کو جو ہے نا وہ ہتھیار باندھ کر جاتے ہوئے دیکھا صفین کے موقع پہ, تو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہا ہے, کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے جواب کے اندر کہا کہ اگر میں تیری جگہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے قتل کے ارادے سے نکلا, یعنی کہ جو قتل کرنے نکلا, تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ حضرت قاتل تو سمجھ میں آتا, مقتول کیوں جہنمی ہے؟ تو جواب میں کہا انما اراد لقتل صاحبہ,
کہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے. اب اس کا بار چل تو جاتا. اس سے یہ بات پتہ لگی کہ جن حضرات نے سکوت اختیار کیا، موقف تو یہ بھی ہے نا کہ انہوں نے کسی ایک کی طرف داری نہیں کی، نہ وہ جو نا یعنی اصحاب جمل کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ اصحاب صفین کے ساتھ، نہ اصحاب علی کے ساتھ. انہوں نے تو سکوت اختیار کیا ہے. تو پھر ہم نے تو موقف، پھر یہ دلیل تو ان کے پاس بھی ہے، تو پھر کیا خیال ہے ان کے ساتھ کھڑے جانے. بات یہ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم سب صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اہل سنہ کا منہج یہ ہے، میں چند شاذ آراء کے علاوہ اہل سنہ کا اصل منہج یہ ہے. میں آج بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، تم طالب علموں بھی نہیں گنے جاتے ہیں. جو جن حضرات کا یہ موقف تھا وہ تو محدثین میں سے، مفسرین میں سے ہیں، لیکن یہ شاذ آراء ہیں، چند لوگوں کا موقف ہے. اہل سنت کا اصل موقف ہے ہی یہ کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کھڑا ہوا جائے گا، کیونکہ ان سب کے پاس دلیل تھی. بات تو یہ نا کہ ابھی جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ وہ سب حضرات مجتہدین تھے. جب وہ سب حضرات مجتہد کہتے ہیں اس کو جو دلیل کے اوپر کھڑا ہو، تو ان سب حضرات کے پاس دلیل تھی. اس بنا پر ہم کہتے ہیں وہ بھی صحیح تھا، یہ بھی صحیح تھا، وہ بھی صحیح تھا. جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے مثال دی، ہمارے عباس ساتھی جو نا وہ فوراً حیران ہو کے کہتے ہیں کہ جی منطق تو یہ کہتی ہے کہ ایک صحیح ہو تو ایک غلط ہو. وہی کہنے لگا تھا کہ ایک صحیح ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، ایک غلط ہوتا ہے. لیکن یہ دو صحیح، بلکہ تین صحیح کیسے ہو گئے؟ تو وہی جیسے غزوہ بنو قریظہ کی مثال بھی ہم نے سمجھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات پتہ لگی دو بھی صحیح ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک صحیح ایک غلط والا، کیونکہ بات تو اصل میں دلیل کی پیروی کی ہے. یہاں صرف اور صرف اچھا، میں چاہتا ہوں یہاں پہ تھوڑی سی بات مزید کھول دی جائے، اور وہ بات یہ ہے کہ جمل اور صفین کی بات ہو رہی ہے. تو اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو بشارت کہہ لیں یا ایک پیشن گوئی کہہ لیں جو دی تھی سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو وہ بھی واقعہ ہے، اور اس میں بھی اسی طرح سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے گفتگو کا اور محاذ آرائی کا. تو اس حوالے سے آپ پھر کیا کہیں گے کہ جب کہ آپ کہہ رہے ہیں تینوں صحیح ہیں، تو تینوں پھر کیسے صحیح کنسیڈر کیے جائیں گے جب کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا چکا ہے، یا بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا جا چکا ہے، یا دیگر کوئی 70,000 کے لگ بھگ میرا خیال ہے نفوس جو تھی ان جنگوں میں، وہ ان کا خون بہا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں اس میں پہلی تو بات یہ عرض کروں گا کہ یہ 70,000 کا عدد محض ایک پروپیگنڈا ہے. مطلب اگر ہم ان کے اسانید سے بحث کریں تو یہ ثابت شدہ بات نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد کا یہ صرف ایک چلیں مطلب خون بہا شہادتیں مبالغہ رہی ہیں، جی ٹھیک ہے نا، 70,000 کا عدد نہیں ہے. اور پھر اس میں بھی میں عموماً ایک سوال عموماً کیا کرتا ہوں جی کہ کسی طرح بھی یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شہادتوں کو ان دونوں واقعات کے اندر، یعنی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی شہادتوں کو 10 کے عدد تک پہنچایا جائے. ٹھیک ہے. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے نا تلک عشرۃ کاملہ، یعنی کہ اگر 10 کی بھی گنتی گنا دی جائے نا تو ہم بھی تب بھی ہم یہ کہیں گے کہ بہت بڑا سن، کیونکہ اس سے زیادہ تو شہادتیں بدر میں ہو گئی ہیں اور احد میں ہو گئی ہیں اور دیگر اس میں ہو گئی ہیں. تمہارے لیے اپنی جگہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ عمار آپ انہیں جو ہے جنت کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. جبکہ صحیح بخاری ہی کے اندر حدیث نمبر 7121 ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان یکون بینہما مقتل عظیما دعوتہما واحدۃ، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑیں، یہاں تک کہ یعنی کہ ان میں ایک ٹھیک ٹھاک یعنی کہ خون ریزی ہو جائے. دعواتہما واحدۃ، ان کا دعویٰ ایک ہوگا. اب تمام محدثین کا اجماع ہے اس بات، تمام شارحین یہ بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد اصحاب علی اور اصحاب اہل شام یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں. اب اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک دعویٰ ہوگا سے مراد کہ ایک فریق جو ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص چاہتا ہے، دوسرا جو ہے امن عامہ چاہتا ہے، خلافت کا قیام چاہتا ہے. تو چونکہ یہ دونوں ہی دعوے اسلامی دعوے ہیں تو اس اعتبار سے یہ ایک ہی دعویٰ ہے. اب اگر ہم یعنی کہ حدیث عمار کو اور اس حدیث کو سامنے رکھیں تو بات یہ پتہ لگتی ہے کہ حدیث عمار میں ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جو علی اور معاویہ والا گروہ ہے ان کے لیے حدیث کے اندر بتا دیا گیا کہ ان کا دعویٰ ایک ہوگا، جبکہ عمار والی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اے عمار آپ ان لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے. تو یہ دو دعوے ہیں، دو دعوے ہو گئے. بالکل ایسے ہی. تو لہٰذا یہاں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ عمار چاہے علی کی طرف ہوتے یا معاویہ کی طرف، تو چونکہ ان دونوں گروہوں کا دعویٰ ایک ہے، تو اس اعتبار سے عمار اب جن کو دعوت دے رہے ہیں ان کا کوئی دوسرا دعویٰ ہے، اور وہ اس اعتبار سے ایک تیسرا گروہ بنتا ہے. اور پھر جب ہم یعنی کہ اس پر مزید غور و غوص کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے، کیونکہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے جو باغی تھے وہ کہاں گئے؟ کیا انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ ٹھیک ہے نا، تو وہ کدھر چلے گئے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہیں موجود تھے، اور سیدھی بات ہے کہ جو مراسلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئے ان میں بعض خطوط کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کلمات، یہ سطور ثابت ہیں کہ آپ نے جو ہے یہ بات کہی کہ تم بھی جانتے ہو کہ ہم مجبور کیے گئے، اور ہم مجبور کیے گئے کا جملہ اس بات ثابت کرتا ہے کہ وہ بلوائی جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ہیں، اور وہ ایسا پریشر کریٹ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ شہادت عثمان کی تحقیقات نہ ہوں، اصل قاتلین نہ ڈھونڈے جا سکیں اور انہیں قتل نہ کیا جا سکتا ہو، قصاص نہ لیا جائے، قصاص نہ لیا جا سکتا ہو. لہٰذا یہ تیسرا گروہ موجود تھا، اور اس تیسرے گروہ ہی نے، ظاہر ہے کہ حدیث عمار جو نا وہ ایک متواتر روایت ہے جی. اور لطف کی بات میں آپ کو بتاؤں، بلکہ آپ کے علم ہوگی کہ اس حدیث کے راوی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. بالکل صحیح. جب اس حدیث کے راوی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان سے یہ پوشیدہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی کہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں قتل و غارت والا کوئی اختلاف والا معاملہ ہوتا تو معاویہ اس حدیث کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے، اور عمار انہیں آگے بڑھ کے اس حدیث کو جتاتے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہوتے کہ جو نا اس سے مراد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اصحاب اہل شام ہے، تو یہ تیسرے گروہ کا. میرا خیال ہے آپ کے مقدمے کو مزید بات وہی جو مفتی صاحب کہہ رہے تھے ابھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جنگ کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ریمارکس دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اور پھر وہ جو جنازے پڑھائے اور کہا کہ ان کے اور ہمارے دونوں کے مقتول جنت میں ہیں، تو یہ میرا خیال ہے مہر ثبت کرتا ہے. اب یہاں پہ مزید آپ سے میں یہ چاہتا ہوں یہ جان لوں کہ یہ جو پاکستان کے گلی کوچوں میں یا دیگر خطۂ عرضی پر اس طرح کی چیزیں رونما کی جاتی ہیں، اور پھر ایک انتشار افتراق کی فضا پیدا کی جاتی ہے، اور پھر ایک کو ولن بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ایک کو بہت زیادہ اس کی تقدیس بیان اور بڑھا دی جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ایک وہ ریٹیلیشن کی چیز ابھرتی ہے ینگسٹرز میں، گرم خون والوں میں، کم فہم کم علم رکھنے والے لوگوں میں، تو اس کے سدباب کے لیے جو امن کمیٹیاں قائم کی گئی تھیں یا کی گئی ہیں، ان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ امن و امان کو برقرار رکھنے میں؟ اصل میں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس چیز کا تعلق دین سے ہے، ظاہر ہے کہ اس کو سمجھانا اور عمل درآمد کروانے کا انحصار بھی دینداروں پر ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ ایسی امن کمیٹیاں قائم تو کر لیں گے، لیکن وہ اپنے اہداف کو حاصل اس لیے نہیں کر پائیں گے کہ وہ اگر دیندار نہیں ہیں تو یہ ان کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اگر ان امن کمیٹیوں میں علماء ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ انہی کا یعنی کہ ذمہ داری ہے کہ وہ انہی کا ڈومین ہے، وہی جو ہے مطلب یعنی کہ لوگوں کو، نوجوانوں کو اویئرنیس دیں گے، ان چیزوں سے ہٹا سکتے ہوں گے. اچھا، پھر اگر ایسا ہو تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو اپنی اولین ترجیحات کے اندر شامل کریں اور اس کے اوپر کام کریں. میں اس وقت آپ کو ایک بات بتاؤں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں آنے والا دور الحاد کا ہے. جی بالکل حقیقت ہے، اور وہ ہم سے زیادہ آنے والا نہیں، آ چکا ہے، میں سمجھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ظاہر ہے کہ الحاد اپنے پرپرزے جس ماحول کے اندر پھیلاتا ہے وہ ماحول تشکیکات کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تشکیکات ظاہر ہے کہ پیدا کی جاتی ہیں متون و اسانید میں. متون ہیں قرآن اور حدیث، بالکل، اور اسانید ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. ٹھیک ہے.
ظاہر ہے کہ متون کے اوپر یعنی کہ اگر آپ کسی بھی طرح یعنی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کریں بھی تو اسانید کے ہوتے ہوئے آپ ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی بھی متن میں شک کی صورت میں اس کی دیگر اسانید ڈھونڈی جا سکتی ہوں گی اور آخر کار ہم علم الیقین کے درجے پر جا سکتے ہوں گے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ اسانید پر سب سے پہلے تحقیقات پیدا کی جائیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پہلا ہدف بنایا گیا، اور جو اب جیسے آپ نے اپنے سوال میں بھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ کیا ایسی بات ہے کہ آئے دنوں ہم اس میں تعداد کا اضافہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو لوگ کھڑے کیے جا رہے ہیں، جو ریکروٹس بھرتی کیے جا رہے ہیں آئے دن، اور وہ یہ کر رہے ہیں معاملہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لوگوں کی نظروں میں مشکوک ہو جائیں تو دین خود بخود مشکوک ہو جائے گا اور الہاد کو پھلنے پھولنے کا موقع ملے گا۔ تو امن کمیٹیوں میں موجود علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چھوڑ دیں اب دیگر تمام باتوں کو جب تک وہ خود بھی درجہ اطمینان کو نہ پہنچ جائیں، وَلَكِنْ لِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي کے تحت وہ خود بھی جب تک درجہ اطمینان کو نہ پہنچ جائیں نا، اس وقت تک وہ اپنے جمعے کے خطبات کو اور دروس کو خاص کر لیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اٹھنے والے اعتراضات کے دفاع میں، ان کے جوابات میں، جب تک وہ اپنے کم از کم اپنے حلقہ احباب کے اندر، یعنی اگر وہ کسی مسجد کے خطیب ہیں، وہ اگر کسی ادارے کے مدرس ہیں، تو جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ ہمارے نوجوانوں میں اس حوالے سے اویئرنیس آ گئی، اس وقت تک جو نا وہ اب دیگر کسی بھی طرف متوجہ نہ ہو، الا یہ کہ کوئی انتہائی ضرورت ہو۔ ہماری تو، میں بڑی معذرت چاہتے ہوئے تھوڑا بات کو تول دے رہا ہوں کہ ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر سال جو نا یعنی کہ خطبہ بقرہ عید کے اوپر جو نا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں، اور ہر سال رمضان کے مسائل بتا رہے ہیں، اور ہر سال جو ہے نا ہم جو ہے وہ یعنی حج کے مسائل بتا رہے ہیں، جبکہ ہم پچھلے سالوں میں بیان کر چکے ہیں، اور ہمارے لیے مسئلہ اس وقت جو ہے وہ یعنی کہ احیاء دین کا ہے، یعنی کہ ایک اقامت دین کا ہے، شرعی حدود کے نفاذ کا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اہانت کا ہے، امہات المومنین پہ اٹھنے والی انگلیوں کا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی حرمتوں کا ہے، الہاد کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہے، نوجوانوں کی تربیت کا مسئلہ ہمارے لیے ہے۔ آج کیفیت یہ بن گئی ہے کہ منہج جو نا اس کو سکھانے والے علماء چند ہیں، اور ظاہر ہے کہ منہج سے جڑنے والے نوجوانوں کی تعداد یعنی کہ جوک در جوک ہے، دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس صورت کے اندر اور پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک اسپیس، ایک خلا ہے کہ جو نا وہ نوجوان جا کے چونکہ سارا دن جڑا رہتا ہے سوشل میڈیا سے، اور علماء کا عام طور پہ ان سے جو آمنا سامنا ہوتا ہے وہ یا تو خطبات میں ہو رہا ہے یا دروس کے اندر ہو رہا ہے، علماء سوشل میڈیا پہ آنا نہیں چاہ رہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس طرف آنا نہیں چاہ رہے، وہ ان چیزوں کو اس پہ لانا نہیں چاہ رہے، تو یہی وجہ ہے۔ اچھا شیخ، صحابہ کے مشاجرات ہیں، آپس کے معاملات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ایک عام نوجوان ہے جو اسلام کی سمجھ بوجھ اتنی نہیں رکھتا، عربی زبان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس نے جو سنا ہے یا سوشل میڈیا سے جو پڑھا، سیکھا، دیکھا، اسی پہ اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ چونکہ یہ اصول ایک مسلمان کا تو نہیں ہے کہ وہ موم کی ناک بن جائے دین کے معاملے میں، لیکن بہرحال ایک نوجوانوں کی اکثریت ہے کالجز، یونیورسٹیز اور ینگسٹرز کی جو وابستہ ہے اسی چیز سے۔ مجھے ان کے لیے ایک سوال ذہن میں آیا ہے اور میں چاہتا ہوں آپ بہترین جواب دیں گے اس کا، اور وہ سوال یہ ہے کہ مشاجرات ہیں صحابہ کے، آپسی اختلافات ہیں، معاملات ہیں، اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کون سے دین پر عمل پیرا ہونا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ تشکیک بھی ہے، الہاد بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ہیں، تو پیور اسلام جو ہے، خالص اسلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص تعلیمات، وہ کیسے لے گا، کہاں سے لے گا؟ کیا صحابہ کا جو مشاجرات ہیں، آپس کے اختلافات ہیں، یہ دین کا حصہ ہیں؟ اگر ہیں تو اس نے کس دین پر عمل کرنا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے؟ میں اس میں تھوڑی سی تصحیح کروں گا کہ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو مشاجرات ہیں وہ باقاعدہ دین نے پہلے ہی ان کی طرف توجہ دلا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور وہ جو تم میں اولو الامر ہیں یعنی خلفائے راشدین یا مجتہدین و فقہا،
پھر اگر تم میں کسی بات میں تنازع ہو تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب صحابہ کو کیا گیا ہے، فَإِن تنازعتم کہہ کر ظاہر ہے صحابہ کو ہی مخاطب کیا گیا ہے، اور لیکن ہمارے لیے وہ ایک قیامت تک کے لیے عبرت اور نصیحت بنا دی گئی۔ فَإِن تنازعتم فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تم میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ ان میں اختلاف ہوگا، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام آتے ہی بات پتہ لگا کہ دین کے معاملے میں بھی ہوگا۔ تو جب دین کے معاملے میں بھی ہوگا، اسے لوٹایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف جائے گا۔ اس کا مطلب صحابہ کے اختلافات بھی دین ہے۔ ٹھیک ہے، جب صحابہ کے اختلافات بھی دین ہیں تو اس صورت میں یعنی کہ ہمیں جس طرح آج نماز کے معاملے میں تشکیک پیدا کی جاتی ہے کہ آیا ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے کہ سینے پہ باندھنے چاہیے کہ لٹکانے چاہیے، آیا رفع الیدین صرف عند رکوع و بعد رکوع ہے یا کل تکبیر ہے، یا جو ہے جس طرح بھی، تو ہم اس میں صواب بات کو ڈھونڈتے ہیں، صحیح بات کو ڈھونڈتے ہیں، صحیح طریقے کو ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے مشاجرات صحابہ کے معاملے میں بھی صحیح بات کی پیروی کی جائے گی، اور وہ دین کا حصہ ہے، وہ تاریخ ہے ہماری، وہ ہماری تاریخ ہے، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو کہاں سے سمجھیں؟ قرآن ہی ہے نا، قرآن کی آیت ہے نا، اس کو ہم کہاں سے سمجھیں؟ اگر ظاہر ہے افتراق و انتشار اتنا ہی برا جتنا برا، ایک افتراق و انتشار ہے کہ جس کے پیچھے انا ہو، انا خیر منہ والی بات ہو، تو جب تو یہ افتراق و انتشار غلط ہے، یا افتراق و انتشار تقلید والا ہو کہ جس میں ہم یہ کہتے ہوں کہ تیرا امام میرا امام، اور وہ انتہائی معذرت چاہتے ہوں میں یہ بات کروں گا، پچھلے دنوں ہمارے جو الیکٹرانک میڈیا میں ہمارے قومی چینلز سے جس طرح کے وہ پروگرام نشر کیے جاتے تھے کہ 2 یا 3 علماء بٹھا لیا کرتے تھے کہ جی آپ کے ہاں کیا ہے، آپ کے ہاں کیا ہے، اور پوری دنیا کو یہ تصویر پیش جی اور پوری دنیا کو یہ تصویر پیش کی جاتی تھی کہ جی اسلام کوئی خدا نہ خواستہ 2 یا 3 ٹکڑوں میں ہے۔ تو اب سیدھی سی بات ہے کہ اس صورت میں ایک عامی جو ہے وہ یعنی اس کو یہ سمجھنا چاہیے بات کو کہ اسلام ہمارے یا تمہارے ہاں نہیں ہے، اسلام ایک ہے۔ اور صحابہ کے اختلافات سے یہی تو چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب ان میں اختلاف ہوتا تھا وہ صحیح بات کی طرف جاتے تھے، وہ صحیح بات کو ڈھونڈتے تھے۔ ایسے ہمیں جب ان کے اختلافات پتہ لگے پھر ہم صحیح باتوں کی طرف گئے اور ہم نے اس کی پیروی کی۔ تو یہ جو ہے اور یہ بھی میں یہاں پر بات واضح کر دوں کہ جی یہ اگر کسی کو اس طرح خیال گزرے بھئی یہ تو دین نہیں ہے نا، اسے چھوڑ دو، نہیں، اسے چھوڑنے کا جو مطلب ہے نا، جو نیت ہے اصل میں کہ جی اس پہ آپ بات نہیں کرو، اس پر گنجائش صرف ان لوگوں کے لیے رکھو جنہوں نے اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کے لیے محرم کے 10 دن رکھے ہوئے ہیں، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تنقید کریں، یا جن لوگوں نے کوئی مخصوص ازم کو فالو کرنا ہے اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو نظریہ سیاست خلافت ہے اس کو کسی طرح وہ داغدار بنانے کی کوشش کرو، تو یہ میدان صرف ان کے لیے چھوڑ دو۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیں اس معاملے کو کہ دین قرآن حدیث اور آثار و سیرت صحابہ کا نام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر ان سیر کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہوگا یہ ہماری آنے والی نسلوں کو ان اختلافات کے حل اور ان کے اصل پس منظر کا پتہ نہیں ہوگا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ جی دور تو اب الہات کا ہے، تو تشکیکات اسی لیے پیدا کی جا رہی ہیں۔ تو اگر آج ان تشکیکات کے بیان کے نتیجے میں ان کا دفاع اور ان کا جواب اور یہ چیزیں ہم سیکھیں گے سمجھیں گے نہیں، تو یہ چونکہ دین کے بنیادی راوی ہیں تو کل کو انہی کو یعنی کہ متنازع بنا کے دلیل بنا کے اور دین کو متنازع بنانے کی کوشش کی جائے گی، تو اس لیے ان کا بھی سیکھنا سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل صحیح ہے، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین کرام، آپ نے پر مغز سیر حاصل گفتگو سنی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔